اچھا علی بھائی، یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب یا دین یا فرقہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ بس ہم انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، ہم مذہب نہیں ٹھیک، آدھی بات تو درست ہے نا، انسانیت کو دیکھنا چاہیے. اسلام جو ہے وہ انسانیت کو کیسے نہیں دیکھتا ہے انسانیت کو. آج میں نے آیت نہیں پڑھی، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ہم میں جو اختلاف ہے نا وہ اس بات سے ہے، اس کی بھی غلط تعبیر سے، کہ کہتے ہیں نا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. ٹھیک ہے، اگر تو اس کی کوئی تعویل یہ کر رہا ہے نا کہ تمام ریلیجن چاہے وہ مشرک بھی ہیں، خدا کا ڈینائل بھی کرنے والے ہیں، تو تب بھی وہ بہتر ہے، تو وہ تو پھر غلط ہے. وہ تو اسلام ہی سب سے سپیریئر دین ہے، بلکہ اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اگر اس کا کوئی معنی یہ لے رہا ہے نا کہ یار یہ چیز بعد میں دیکھو کہ مسلمان ہے، یعنی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کا شناختی کارڈ نہ ڈھونڈو کہ یہ مسلمان ہے جو جس کا خون ضائع ہو رہا ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کے جاؤں، یہ غیر مسلم ہے، تو اس وقت سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑی چیز ہے اگر کوئی جانور بھی مر رہا ہے آپ اسے بچا سکتے ہیں تو آپ بچائیں. اس اعتبار سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، تو واقعی یہی بات ہے. اور انسانیت اور اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے کرتوت ہے نا جو انسانیت کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی دشمن جو ہے وہ یہ دین ہے، کیونکہ کرتوت ہی ایسے ہیں نا. بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کلمہ گو عشق رسول کے نام پہ دوسرے عاشق رسول کو قتل کر دے اور اپنی جنت پکی کرے، تو غیر مسلم تو صحیح سوچ رہے ہیں کہ یہ تو وبال جان بنے ہوئے ہمارے لیے، ہمیں کہاں انہوں نے چھوڑنا ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی جنت کے لیے مار دیتا ہے، فرانس تک پہنچا کوئی ادھر سے بندہ، ادھر کئی بندے انہوں نے مار دیے اپنے. وہاں پہ کہتے ہیں کہ 2 بندوں نے انڈیویجولی کوشش کی تھی، لیکن نہیں میں نہیں کہہ رہا وہاں پہ بھی کوئی کوشش کرے، کوئی ضرورت نہیں کوشش کرنے کی. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کرتے تھے. آپ نے دعوت والا معاملہ لے کے چلنا، یہ چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا روگ ہی نہیں، نہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا علی بھائی، یہ دین میں وطن کی محبت جو ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور کیا یہ اکثر ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہم بالکل اس کے سامنے سٹینڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ترانہ ختم ہوتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جھکتے تو کوئی بھی نہیں ہے، اکثر یہ اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں سارے. اسمبلی میں ہم بچپن میں ایسے ٹھیک ہے، یہ دنیاوی ایک طریقہ ہے. اور یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا کہنا ہے یہ وطن کی نماز ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے. دوسرا، وطن کی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. یہ جو ترانے بھی پڑھے جاتے ہیں ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں، تو جو لوگ ہیں وہ اس کو ریلیجن کی بنیاد پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. رہ گیا صرف وطن کی محبت، تو وہ تو رسول اللہ کے دل میں بھی تھی. ترمذی میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام کو کعبے سے نکالا جا رہا تھا، 52 سال آپ کی زندگی کے وہاں گزرے ہیں، مدینے میں صرف 10 سال گزرے. ٹھیک ہے، میں نے آلموسٹ 15 سال سے زیادہ جاب کی اسلام آباد میں. اس سے پہلے بھی میرا تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی علاقہ تھا، لیکن میں کبھی اس کو، حالانکہ میرا ذاتی مکان بھی وہاں بن گیا، لیکن میں وہاں اپنی فیملی نہیں شفٹ کر سکا، میں نہیں ایکسیپٹ کر سکا، واپس آ گیا، مکان ادھر ہی رکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام تو 52 سال رہے ہیں، آپ کس طرح اس کو چھوڑنا گوارا کر سکتے تھے؟ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اے کعبہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام کو بھی تو اپنے وطن سے ایک محبت تھی نا، تو وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس کو کوئی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ اس میں کوئی ایگزیجریشن کرنی چاہیے. یہ جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ وہ ڈکٹیٹر لگاتا تھا، ہم کہتے ہیں غلط، ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. آپ ایون یہ بھی کہیں نا کہ سب سے پہلے مکہ مدینہ، ہم یہ بھی نہیں آپ کو کہنے دیں گے، ہم کہیں گے سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد اسلام کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں نا ان کی پرائورٹی ہے. مکہ مدینے کے اوپر تو آج تک گستاخوں کی حکومت ہے، بریلویوں کے بقول. تو کیا عقیدت ہے ان کو؟ وہ مدینے کی گلیوں سے عقیدت ہے، مسجد نبوی کے ایک ایک دروازے سے، ایک ایک ذرے سے عقیدت ہے، سوائے مسجد نبوی دے امام دے. یار اللہ دے بندے ہو، مسجد نبوی کے جھاڑو، اس کے کانٹے، اس کے پھول، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ایک ایک دروازے پہ لگی ہوئی جو راکھ کے ذرے ہیں، ذرات، وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. اگر کوئی بیچارہ مظلوم ہے تو مسجد نبوی دا امام ہے جہاں تمہیں 5 ٹائم اتنے نمازاں پڑھا رہا ہے، وہ کہتے نہیں اے مردود ہے، انہیں تو جہنم میں جانا ہے. آپ یہ بتائیں اگر یہ خدا نخواستہ میں انگریزی میں جملے بولوں اور کوئی گورا سن لے
تو اسلام کا کیا امیج آئے گا؟ اس وجہ سے مہربانی کرو منو انگریزی نہ ہی لیکچر دین دیو کوئی اور پاس ہی کام ٹور پاوے. علی بھائی مسجد نبوی کے امام کے حوالے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یزید بھی تو ادھر اس نے بھی جماعتیں کروائی ہیں، وہ بھی تھا، تو یہ بھی یار یزید کے بارے میں تو آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں ہٹایا، کیونکہ آپ اس زمانے میں نہیں تھے. زیادہ تر آپ اسے کنڈیم کر سکتے ہیں نا. اس وقت تو سارے غوث کتب ابدال موجود ہیں نا. ٹھیک ہے، میں اب اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت، میری غوثیت پہ لعنت، میری قطبیت پہ لعنت کہ میں 5 ٹائم اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جو نجدیوں اور گستاخوں کے قبضے میں ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری نظر میں جن کو میں مردود سمجھتا ہوں وہ بھی کل وہاں پہ کھڑے ہو جائیں نا. اگر امام حسین علیہ السلام مروان بن حکم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے نا جب وہ مولا علی پہ لعنت بھی کرواتا تھا، تو یار ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے. ان کا بالا ان کی نمازیں خراب ہے. ان کو اس وقت تک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ امام کعبہ کو وہاں سے ہٹا نہیں لیتے نگاہ مار کے. 100 سال ہونے والے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے. گلنا سنو انہوں نے. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں